بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، آج میں ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں علم۔ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں۔ علم کی بنیادی تعریف، علم کیا ہے؟ کرنٹلی جو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ قرآن اور سنت نبوی، سیرت نبوی کی تعلیم اسکولوں میں دی جائے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اس کا سب سے پہلے میں نے حوالہ لکھ دیا ہے۔ یہ میری کوئی ذہن کی، دماغ کی اختراع نہیں ہے، اس کا ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ اس کو آج جو میں نے علم کو ڈیفائن کرنا ہے وہ اردو میں، عربی میں اور فنی اعتبار سے علم کے کیا معنی ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب بھی کوئی ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجئے، کیمسٹری پڑھیں گے، کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہوگی۔ فزکس پڑھیں گے، فزکس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہوگی۔ تو پھر جب ہم دین کا علم لیتے ہیں تو ہمارے سامنے علم کی ڈیفینیشن پراپر ہونی چاہیے۔ اب یہ ڈیفینیشن میرے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے لکھ دیا، سید حیدر فاروق مودودی۔ کہاں ہیں؟ لاہور میں رہتے ہیں۔ کدھر رہتے ہیں؟ اچھرے میں رہتے ہیں۔ اچھرے کے قریب مولانا مودودی لائبریری، جمعیت کا دفتر، اس کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے۔ کون ہے؟ سید عبدالاعلی مودودی ان کے بیٹے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے ایک علم کی ڈیفینیشن ہدیہ کی۔ اس علم کی ڈیفینیشن کی اس بنیاد پر کتنی اس ڈیفینیشن کے اندر گہرائی ہے، کتنے علوم آپ پر کھل جاتے ہیں، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنی گہرائی میں آپ جائیں گے اتنے آپ کو موتی ملیں گے۔ تو پہلے آ جائیے اردو کی ڈیفینیشن۔ اردو میں کیا کہا گیا؟ اردو لغت، فیروز اللغت اٹھا لیجئے، پڑھ لیجئے۔ علم لکھا ہوا ہے، دانش، دانائی، واقفیت، آگاہی۔ انگریزی میں آ جائیے۔ انگریزی میں آنے سے پہلے چلے اردو کی طرف تھوڑا سا غور کر لیں۔ اردو لغت میں دانش بھی لکھا ہے، دانائی بھی لکھا ہے، واقفیت بھی لکھا ہے، آگاہی بھی لکھا ہے۔ بھائی کس سے آگاہی؟ کس چیز سے آگاہی؟ یہ بھی بتائیں نا۔ ڈیفینیشن تو یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، معنی بتا دیے۔ یہ معنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ انگریزی میں علم کو کیا کہتے ہیں؟ نالج۔ نالج کی ڈیفینیشن جائیں گے گوگل پہ آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ کوئی انسائکلوپیڈیا ڈھونڈ لیں، وہاں پر بھی یہی ملے گی۔ نالج مینس فیکٹس، انفارمیشن اینڈ اسکلس ایکوائرڈ تھرو ایکسپیرئنس اور ایجوکیشن، دی تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف اے سبجیکٹ۔ کیا ہے؟ تمام فیکٹس، انفارمیشن، اسکل کیسے؟ ایکسپیرئنس سے یا آپ ایجوکیشن کے تھرو حاصل کرتے ہیں، اور وہ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں۔ سمجھ آ گئی؟ صرف تھیوری نہیں، عمل بھی۔ پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف اے سبجیکٹ، اس کو کیا کہا گیا؟ علم کہا گیا۔ ٹھیک، ساتھ چلنا ہوگا۔ اب تھوڑا سا یہ جو علم شاہ صاحب نے جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا، یہ ڈیفینیشن ان تک آئی، ان سے پوچھا میں نے کہاں سے ملی آپ کو؟ انہوں نے کہا میں ایک فقیر ہوں، مجھے جہاں سے جو کچھ ملتا ہے میں وہاں سے حاصل کر لیتا ہوں، اور میں ایک طالب علم ہوں۔ مجھے جہاں سے جو چیز ملتی ہے میری کوشش ہوتی ہے اس کو میں حاصل کر لوں، اور
جو بھی مجھے کچھ سکھاتا ہے وہ میرا استاد ہے، اور استاد کی رسپیکٹ کرو گے تو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ مگر یہ جو چیز آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ بہت سمپل ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ فنی اعتبار سے علم کا مادہ، یہ علم کے بالکل میں نے رائٹ سائڈ پہ لکھا ہے، یہ ڈیفینیشن آپ کو مل جائے گی۔ فنی اعتبار سے علم کا مادہ عین لام میم ہے، جس کے معنی جاننا کے ہیں۔ گویا علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے۔ یہ ڈیفینیشن مل گئی، ٹھیک؟ لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا عین کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ شاہ صاحب نے بتایا۔ عین کیا ہے؟ آنکھ۔ آنکھ کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ آئی۔ لام کیا ہے؟ لاحقہ ہے، ملاتا ہے، اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور اس سے کیا ہے؟ ایک جملہ بن جاتا ہے، سینٹنس بن جاتا ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو۔ میم کس کو کہتے ہیں؟ خود سوچ لیجئے، خود دل سے فیصلہ کیجئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ ہمارے لیے میم کون ہے؟ سامنے میں نے لکھ بھی دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم یہ ہے کہ ہم نے آنکھ اپنی میم پہ رکھنی ہے۔ آئی ایرو بھی لگا دیا، لکھ بھی دیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے آنکھ کدھر رکھنی ہے؟ میم پہ رکھنی ہے۔ وہی علم ہے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے زندگی بھر کیا، جو درس انہوں نے دیا۔ سیرت نبوی بھی یہی ہے، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کا مطالعہ۔ ٹھیک ہے، مطالعہ بالکل ٹھیک انداز میں کرایا جا رہا ہے، میں اسے میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بیسک ڈیفینیشن پبلک کو دے دیجئے۔ جب یہ بیسک ڈیفینیشن پبلک کے پاس ہوگی تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پبلک کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا تو پبلک پوچھ سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں فلانا کام کر دو، یہ کر دو، اس کے خلاف یہ کر دیں، جیسے لاہور میں بھی ہوا، جاؤ گھروں کو آگ لگا دو۔ کچھ لوگوں نے گمراہ کیا، 200 گھر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں میں نے جوزف کالونی میں جلے ہوئے، اپنی آنکھ سے۔ اگر کوئی ایسا کہے تو آپ پوچھیں بھائی علم تو یہ ہے، بتائیں کہاں کہا بھائی جا کر اب کسی اقلیت کے گھر جلا دیں؟ کہیں نہیں کہا۔ پوچھیں، سوال پوچھیں، علم کی ڈیفینیشن سامنے رکھیں اور اس کے بعد سوال پوچھیں۔ اگر آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں، ان کے مطابق کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مانیں گے، بالکل مانیں گے، لیکن کہیں تھوڑا سا عقل کا استعمال کر لیجئے۔ اگر اس سے کوئی مختلف کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو پوچھ تو لیں، کم از کم پوچھنے کا حق تو ہے۔ اگر یہ ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہو اور یہ بھی بتا دو علم بھی یہی ہے، عمل بھی یہی ہے، جس کو علم سمجھ آ گیا وہ عمل بھی سمجھ لے گا۔ اب گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، یہ ایک اتنی بڑی ڈیفینیشن میں نے آپ کو دے دی، جس کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ریفرنس بھی لکھ دیا، ریفرنس پوچھ لیجئے۔ اگر ایک چیز آپ کے علم میں نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ کن کے بیٹے ہیں؟ بہت بڑی شخصیت ہے، مفسر قرآن ہے، جماعت اسلامی کے بانی ہیں، خود بتاتے ہیں کہ ہمارے والد کے پاس اس حد تک علم تھا کہ رات کے کسی بھی پہر اگر ہم ان سے پوچھ لیتے تھے کیا وقت ہوا ہے تو وہ صرف ستاروں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے ایگزیکٹ وقت۔
کہ یہ وقت ہوا ہے، یہ ستاروں کی بساط جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بکھیر دی گئی، اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر لوگ ٹریول کرتے ہیں، اور ہمارے لیے علم کیا ہے، وہ ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میری گزارش ہے اس ڈیفینیشن کو دیکھ لیجئے، حوالہ میں نے دے دیا ہے اور ریفرنس میں نے دے دیا ہے، میری اپنی ڈیفینیشن نہیں ہے، میں نے تو اس کو پرکھا ہے، مجھے تو بالکل 100% درست نظر آئی ہے، 100% درست مجھے لگی ہے، معلوم ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس ڈیفینیشن کو سلیبس کا حصہ بنائیے، ہر ایک کے پاس یہ ڈیفینیشن، اگر یہ ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے تو دنیا کا کوئی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم ہے، پولیٹیکل پرابلم ہے، سوشل پرابلم ہے، اکنامیکل پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، جیسے کہ آج کل معاشرے میں آپ مختلف مسائل دیکھ رہے ہیں، ختم ہو جائیں گے، مسائل کا حل نکل آئے گا۔ کتنی آسان ڈیفینیشن، کتنی خوبصورت ڈیفینیشن، اس سے بڑی ڈیفینیشن آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، آئین کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں، قواعد اردو، مولوی عبدالحق نے عین کو ڈیفائن کیا ہے، اپنی کتاب میں ڈیفائن کیا ہے انہوں نے، میم ضرورت نہیں ہے، اور یہ صرف ڈیفینیشن ایک واضح کرتا چلوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آج تک میں ایک صحافی ہوں، بڑی بڑی تقاریب میں ہم جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، اس نام کے انڈر، اس نام پر ہم نے سکھ کو بلایا، سکھ آ گیا، ہندو کو بلایا، ہندو آ گیا، مسیحی کو بلایا، مسیحی آ گیا، اور وہ جو شان بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنی محبت ہے اس نام سے۔ اور اس شعر کے ساتھ، اس نعت کے ساتھ میں اپنے عنوان کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خواں شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیواں ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور با احمد مختار تو ہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ بات یہ ہے، جو بات سمجھنے کی ہے، کہ اس نام پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان تو دور کی بات، غیر مسلم بھی اس نام کے انڈر آ جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن آپ لوگ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال پوچھیے، میں شاہ صاحب سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، جو بات مجھے معلوم ہوگی اس کا جواب میں دے دوں گا، جو بات مجھے معلوم نہیں ہوگی میں پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔